بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے محل کے اوپر ایک ایسا مینار تعمیر کروا رکھا تھا جس پہ چڑھ کر وہ پورے ملک کو آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ اکثر مینار پہ چڑھ جاتی اور دور سے بھی سب کچھ دیکھ لیتی۔ جب بادشاہ نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تو اس نے شادی کے لیے ایک شرط رکھی۔ شرط کچھ ایسی تھی کہ جو بھی شہزادی سے شادی کرے اسے پہلے چھپنا پڑے گا، ایسی جگہ جہاں شہزادی کو نظر نہ آ سکے۔ یہ اعلان سن کر بہت سے شہزادے آئے، لیکن شہزادی ان کو ڈھونڈ لیتی۔ ایک دن ایک شہزادہ جس کا نام ہارون تھا، وہ کسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے چونٹیوں کی قطار نظر آئی جو پانی کی وجہ سے گزر نہیں پا رہی تھی۔ شہزادے ہارون نے ان سب کی مدد کی۔ چونٹیاں بہت خوش ہوئیں اور بولی، ہم کبھی نہ کبھی تمہاری مدد ضرور کریں گی۔ شہزادہ ہارون آگے بڑھا تو راستے میں دیکھا کہ عقاب زخمی حالت میں پڑا ہے۔ ہارون نے اسے اٹھایا اور اس کی مرہم پٹی کی تو عقاب اڑنے لگا اور اس سے بولا، میں کبھی نہ کبھی تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ شہزادہ ہارون آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں ایک خرگوش نظر آیا جس کا بچہ پانی میں گر گیا تھا اور خرگوش مایوسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ ہارون نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو جلدی سے اس خرگوش کے بچے کو پانی میں سے نکالا اور جانے لگا تو خرگوش بولا، میں کبھی نہ کبھی تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ شہزادہ ہارون مسکرایا اور چلا گیا۔ جب وہ شہزادی کے ملک میں پہنچا تو وہاں اسے شہزادی کی شرط کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس شرط کو آزمائے گا۔ آخر وہ شہزادی کے پاس آیا اور اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ شہزادی بولی، ٹھیک ہے، میری شرط کے مطابق آپ کو چھپنا پڑے گا۔ شہزادہ ہارون اس شرط کو مان گیا اور چھپنے لگا تو چونٹیاں بولی، شہزادے، ہم آپ کو ایسی جگہ چھپائیں گے جہاں سے آپ کو کبھی کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ شہزادہ ہارون بولا، ٹھیک ہے، میں چھپنے کے لیے تیار ہوں۔ چونٹیوں نے اسے اپنی جگہ جہاں وہ رہتی تھی وہاں چھپا دیا، لیکن شہزادی نے اسے دیکھ لیا کیونکہ اچانک اس کے بال نظر آنے لگے۔ شہزادہ بولا، تم بہت ذہین شہزادی ہو۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، ابھی میں تم کو ایک موقع اور دینا چاہتی ہوں تاکہ تم آسانی سے جیت سکو، کیونکہ تم نے بہت ذہانت سے کام لیا اور ایسی جگہ چھپے جہاں میری نظر نہیں جا سکتی تھی۔ دوسرے دن شہزادہ ہارون چھپنے لگا تو عقاب بولا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پاس چھپ سکتے ہیں، ہمارے گھر پہاڑوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ شہزادہ بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں۔ شہزادہ عقاب کے پاس چھپ گیا، لیکن شہزادی کا برج اتنا اونچا تھا کہ وہاں سے پہاڑوں کے اوپر سے بھی سب کچھ نظر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ شہزادہ عقابوں کے پاس چھپا ہوا ہے۔ اس نے آسانی سے بتا دیا کہ شہزادہ عقابوں کے پاس ہے۔ شہزادہ شہزادی کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، شہزادی، شادی کی بات قسمت کی ہے، ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ شہزادی مسکرا کر بولی، شہزادے، مجھے بھی آپ کی ذہانت پر کوئی شک نہیں، میں آپ کو آخری موقع دیتی ہوں، آپ چھپ جائیں۔ تب جہاں سب لوگ پریشان تھے وہاں شہزادہ بھی اداس تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شہزادی بہت ذہین تھی، اس بات کا شہزادے کو بھی اچھی طرح پتہ تھا۔ خیر، آخری بار اس نے قسمت کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا کہ اچانک خرگوش سامنے آ گیا۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر شہزادہ بہت حیران ہوا اور بولا، تم کون ہو؟ خرگوش بولا، میں جادو کا خرگوش ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے مشکل میں ایک بار میری مدد کی تھی، اب میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ شہزادہ بولا، بتاؤ میں کہاں چھپوں کہ شہزادی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ خرگوش بولا، تم خرگوش بن جاؤ اور خاموشی سے میرے گھر میں چھپ جاؤ۔ تب شہزادے نے ایسا ہی کیا۔ خرگوش نے اس کو جادو سے خرگوش بنا دیا اور خرگوش بہت سارے خرگوشوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے بہت ڈھونڈا لیکن ڈھونڈ نہ پائی۔ آخر کار اس نے ہار مان لی اور شہزادے کو سامنے آنے کو کہا۔ شہزادہ اچانک خرگوش سے شہزادہ بن گیا اور شہزادی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شادی کے لیے مان گئی۔ شادی کی تیاریاں پورے محل میں ہونے لگیں۔
بادشاہ بھی بہت خوش تھا کہ ان کی بیٹی نے ایک ذہین اور سمجھدار شہزادے کو شادی کے لیے چنا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔